وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. رواہ الترمذی. محترم و مکرم صدر محفل، مشفق و مربی اساتذہ کرام، حکم صاحبان اور چمنستان علم و ادب کے شگفتہ پھولوں، آج کے اس پر رونق بزم میں میرا منتخب کردہ موضوع ہے حقوق والدین۔ اسلامی بھائیوں، والدین اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک والدین کا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ اللہ رب العالمین کے اذن اور مشیت کے بعد والدین ہی اولاد کے وجود کا سبب ہیں۔ اس لیے اللہ نے قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی ہے، جیسا کہ رب کریم سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23-24 میں ارشاد فرماتا ہے: وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ قرآن نے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہہ کر والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی ہے، مگر آج اگر ہم مسلم معاشرے پر نظر ڈالیں تو والدین ایڑیاں رگڑ کر موت کا جام پی لیتے ہیں، لیکن والدین بچوں کی نافرمانی سے پریشان ہو کر ایڑیاں رگڑ کر موت کا جام پی لیتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے والدین کے حقوق کی مزید وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ کہ اگر والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو انہیں اف تک نہ کہو اور نہ ہی انہیں جھڑکو، اور ان سے ادب و احترام کے ساتھ بات کرو، اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ ان کے لیے شفقت و رحمت کے بازو پھیلا دو اور ان کے حق میں یہ دعا کرتے رہو: اے میرے رب، تو ان پر ویسے ہی رحم فرما جیسا کہ انہوں نے شفقت و محبت کے ساتھ بچپن میں میری پرورش کی۔ نیک اولاد تو وہ ہوتی ہے جو والدین کی وفات کے بعد ان کے حق میں دعائیں مغفرت کرتی رہے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث: صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ رواہ مسلم۔ انسان کی موت کے بعد تین چیزوں کا ثواب اس کے لیے برابر جاری رہتا ہے، ان میں سے ایک نیک اولاد ہے جو والدین کی وفات کے بعد ان کے حق میں دعائیں مغفرت کرتی رہے۔ لہذا اولاد پر لازم ہے کہ والدین کے حق میں دعائیں مغفرت کرتی رہے۔ اسلامی بھائیوں، ماں کا مقام و مرتبہ باپ کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، من حق الناس بحسن صحابتی، میری حسن سلوک کا، میری خدمت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا: امکا، تیری ماں۔ پھر اس کے بعد کون؟ آپ نے فرمایا: پھر تیری ماں۔ اس نے کہا: پھر اس کے بعد کون؟ آپ نے فرمایا: پھر تیری ماں۔ جب اس نے چوتھی مرتبہ کہا: ثم من، پھر اس کے بعد کون؟ آپ نے فرمایا: ثم ابوکا، پھر تیرا باپ۔ رواہ البخاری۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ حسن سلوک کی سب سے زیادہ حقدار ماں ہے اور ماں باپ پر مقدم ہے، کیونکہ 9 ماہ مسلسل حمل کی تکلیف اور وضع حمل کی تکلیف تنہا ماں ہی اٹھاتی ہے، باپ کی اس میں شرکت نہیں ہے، جیسا کہ رب العالمین سورۃ الاحقاف آیت نمبر 15 میں ارشاد فرماتا ہے: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا۔ کہ ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی ہے،
اس کی ماں نے اسے تکلیف جھیل کر پیٹ میں رکھا اور مشقت کے ساتھ اس کو جنا۔ اس کے حمل اور مدت رضاعت 30 مہینہ ہے۔ یہ وہی ماں ہے جس نے حمل کی تکلیفیں اٹھائی، پیٹ کا درد برداشت کیا، وضع حمل کا درد برداشت کیا، بچے کو رونے تک نہ دیا، خود بھوکی اور پیاسی رہی مگر بچے کو بھوکا تک نہ رہنے دیا۔ بچہ نے ماں کی گود میں پیشاب کر دیا، ماں نے مسکرا دیا۔ بچہ جب بیمار ہوا ماں کی جان نکل گئی۔ آخر کار اس کا ثانی کون ہو سکتا ہے؟ بھلا اس دنیا میں ماں کا ثانی بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے باپ کے مقابلے میں ماں کا مقابلہ، ماں کا مقام و مرتبہ 3 گنا زیادہ قرار دیا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ کے حسن سلوک کا اگر کوئی حقدار ہے تو وہ آپ کا باپ ہے۔ باپ سورج ہے، باپ سایہ ہے، باپ پھلدار درخت کے مانند ہے۔ اگر پھلدار درخت بڑھاپے کی وجہ سے پھل دینا چھوڑ دے پھر بھی وہ اپنا سایہ ضرور دیتا ہے، مگر ہاں یہ بات یاد رہے کہ اگر والدین اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کوئی ایسا حکم دے جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہو اس میں، تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ جیسا کہ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ اگر وہ دونوں تجھے میرے ساتھ شرک کرنے پر مجبور کرے تو تو ان کا کہنا نہ ماننا، تو ان کا کہا نہ ماننا، البتہ دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو ان کی والدہ حمنہ بنت سفیان غضبناک ہوئی اور کہنے لگی واللہ لا اطعم طعاما ولا اشرب شرابا حتى اموت او تکفر، اللہ کی قسم میں اس وقت تک نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی جب تک کہ تو کفر نہ کرے یا میں مر نہ جاؤں۔ آخر میں اس شعر کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ یتیمی کھینچ لاتی ہے زمانے بھر کی تکلیفیں، یتیمی کھینچ لاتی ہے زمانے بھر کی تکلیفیں، اگر باپ سنا ہے باپ زندہ ہو تو کانٹے بھی نہیں چبھتے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ مولا کریم ہم تمام لوگوں کو والدین کے حقوق کو بحسن خوبی انجام دینے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔